ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الفصل الثاني عشر: من زعم أن من أدى بعض واجبات الدين لا يكون كافرا ولو أتى بما ينافي التوحيد. کل کے درس میں ہم نے سنا کہ جو شخص دین کے واجبات پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ توحید کے مخالف منافی کوئی چیز کر لیتا ہے تو وہ کافر شمار نہیں ہوتا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو بھی واجبات ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی قبر پر سجدہ کر لیتا ہے، درگاہ چلے جاتا ہے تو وہ کافر نہیں شمار ہوگا. یہ ان کا اعتراض ہے. اس کا جواب آپ کو دینا ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اذا تحققت جب تمہارے پاس یہ بات سامنے آ گئی، معلوم ہو گیا، ان الذین قاتلہم رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے جنگ کیا، اصح عقولا واخف شرکا من ہؤلاء، ان لوگوں کا شرک آج کے زمانے کے مشرکوں کے شرک سے کم تھا، زیادہ تھا؟ سنیں نہیں نا، درمیان میں ہے نا. تو پہلے زمانے کے مشرکوں کا شرک آج کے زمانے کے مشرکوں کے شرک سے کم تھا. یہ بات آپ کو معلوم ہوگی. فَعْلَمْ أَنَّ لِهَؤُلَاءِ شُبْهَةً يُرِدُونَهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا، لیکن یہ لوگ یہ شبہ، ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں. وہ ڈاؤٹ کیا ہے؟ دیکھیے، فَاصْغِ سَمْعَكَ لِجَوَابِهَا، غور سے اپنے کانوں کو ذرا توجہ کے ساتھ لگا کے سنو کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں. وہی آپ کی کتاب میں ہے، ہو آپ کی کتاب میں ساری چیزیں موجود ہیں، تھوڑا دیکھ لیجئے، تلاش کر لیجئے. ہاں ذرا پڑھیے نا، ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہاں ہیں. کون سے پیج میں ہے؟ پیج نمبر 11، پیراگراف 4. پیج نمبر 11، پیراگراف 4. تو وہ لوگ کہتے ہیں، تو ان کا ڈاؤٹ یہ ہے، ان الذین نزل فیہم القرآن، قرآن کس کے بارے میں نازل ہوا؟ قرآن کی آیتیں جن کو شرک کی وجہ سے کافر ٹھہرایا گیا، ابو جہل کے بارے میں، ابو لہب کے بارے میں. لا یشہدون ان لا الہ الا اللہ، قرآن کی آیتیں مشرک کافر ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے. ابو جہل کلمہ پڑھا؟ نہیں پڑھا. ابو لہب نے کلمہ پڑھا؟ نہیں پڑھا. وَيُكَذِّبُونَ رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ مانتے نہیں تھے، جھٹلاتے تھے. ہاں، اور ساتھ ساتھ جزاک اللہ خیر، ساتھ ساتھ کیا بولے وہ؟ ساتھ ساتھ نہیں، ٹھیک، ساتھ ساتھ جزاک اللہ خیر، ساتھ ساتھ کیا بولتے ہیں؟ ایک تو وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی نہیں مانتے تھے، جھٹلاتے تھے. وَيُنْكِرُونَ الْبَعْثَ، اور آخرت میں اٹھنے پر بھی، دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے پر بھی ان کو ایمان نہیں تھا. وَيُكَذِّبُونَ الْقُرْآنَ، قرآن کو بھی جھوٹا سمجھتے تھے، اور قرآن کو سمجھتے تھے کہ یہ تو جادو ہے، جادو کی باتیں ہیں. ایک طرف ان کی بات ہے، اور آج کے مشرک کہتے ہیں ہم لوگ کیسے ہیں. آج کا کوئی مشرک آپ پکڑے، وہ کیا بولے گا؟ نحن نشہد ان لا الہ الا اللہ. ارے ہم تو کلمہ پڑھتے نا بھائی، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، اور
وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم رسول مانتے ہیں اور عقیدت سے چوم لیتے ہیں، آنکھوں کو ہونٹوں کو کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. ہاں، اور جیسے مولانا صاحب محمد الرسول اللہ بولے تو ان کے ہونٹا چوم لیتے ہیں. اصل میں کس کے ہونٹا چومنا؟ بلا کی. یہ تو عقیدت ہے، صحیح ہے. تو کہا کہ یہ ایسی عقیدت نہ تو صحابہ نے کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، نہ کسی نے کیا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا. تو آج کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہا وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ، اور ہم آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم قرآن کو سچا مانتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. کیف تجعلوننا مثل اولئک، آپ ہم کو ان کے برابر کیسا کرتے ہیں؟ وہ قرآن کی آیتیں ابو لہب ابو جہل کے بارے میں آئیں جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا، قرآن کو جادو بولتا تھا، رسول کی رسالت کو نہیں مانتا تھا، نہ نماز پڑھتا تھا، نہ روزہ رکھتا تھا. ہم تو سارے کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نبی کی رسالت کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. ہم دونوں کو آپ ایکول کیسے کرتے ہیں کہ ہم بھی مشرکی کافر ہیں؟ تو جواب صحیح ہے نہیں. اگر پہلے مرحلے میں کوئی عالم صاحب اس کو اچھا بولیں گے تو جذباتی انداز میں لوگ کیا سمجھیں گے؟ بالکل صحیح بول رہے ہیں، بالکل صحیح بول رہے ہیں. ہم اور وہ دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ایموشنل جواب ہے، کیا بولیں گے اس کو؟ جذباتی. اسلام میں جذبات کا یہ نہیں ہے. کس کا دخل ہے؟ دلیل کا دخل ہے. کسی کو ورغلا کے اس کے جذبات کا فائدہ، غلط فائدہ اٹھانے کا اسلام میں یہ نہیں ہے. صحیح بات دلیل کے ساتھ صحیح طور سے. تو کہتے ہیں، یہ آپ کی کتاب میں ہیں، دیکھیں کہاں ہے. فل جواب، شیخ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں فل جواب انہ لا خلاف بین العلماء كلهم ان الرجل اذا صدق رسول الله في شيء وكذبه في شيء انه كافر لم يدخل في الاسلام. سارے علماء کا اس بات میں اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آدمی ایک بات کو مانتا ہے، ایک بات کو جھٹلاتا ہے تو وہ کافر ہے. یعنی نماز پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے تو کیا ہے؟ کافر ہے. وہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ إِذَا آمَنَ بِبَعْضِ الْقُرْآنِ وَجَحَدَ بَعْضَهُ. ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ 20 پارے میں مانتا ہوں، آخر کے 10 پارے نہیں مانتا، انہیں کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. اچھا، وَكَذَّبَهُ فِي شَيْءٍ أَنَّهُ كَافِرٌ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ. ایک آدمی توحید کو مانتا ہے، توحید کو مانتا ہے، وَالصَّلَاةِ نماز بھی بولتا ہے کہ پڑھ لوں گا، وَجَحَدَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ زکوٰۃ واجب ہے اس کو نہیں مانتا، اس کو کیا بولیں گے آپ؟ کافر بولیں گے. اچھا، او اقر بهذا كله، ساری چیزوں کو مانتا ہے، روزے کو نہیں مانتا تو تب بھی وہ کافر ہے. وجحد وجوب الحج، حج کو واجب نہیں مانتا تب کیا ہے؟ کافر ہے. ولما لم ينقض اناس في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج کی فرضیت کے بعد لوگ ماننے میں تاخیر کیے یا پیچھے ہٹے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 97. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں پر ضروری ہے، واجب ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، جس کو اللہ نے طاقت دیا ہو وہ کعبۃ اللہ کا حج کرے، کعبۃ اللہ کا حج کرے. وَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا كُلِّهِ، ایک آدمی ساری باتوں کو مانتا ہے لیکن اس بات کو نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ، اس کا مال بھی حلال ہو گیا، اس کا خون بھی حلال ہو گیا.
فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر. جو شخص بعض چیزوں کو مانتا ہے بعض چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. شیخ نے اپنی بات ذکر کی کہ احساء ایک جگہ کا نام ہے. تو کہتے ہیں اذا كنت تقر ان من صدق الرسول في شيء، جب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے میں سچا مانے گا اور نماز کی وجوب کا انکار کرے گا فهو کافر، وہ کافر ہو جاتا ہے. تو شیخ لکھتے ہیں کہ نماز کس سن میں فرض ہوئی؟ ہاں، رسالت کے 10ویں سال، نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 10ویں سال نماز فرض ہوئی. ہاں نہیں، اسراء والمعراج مکے میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. روزہ مدینہ آنے کے دوسرے سال. روزہ کب فرض ہوا؟ مدینہ آنے کے دوسرے سال. اچھا، اس کے بعد زکوٰۃ 8 سن ہجری میں، مدینہ آنے کے 8 سال کے بعد. حج مدینہ آنے کے 9 سال کے بعد. اس کا ہم اتنا لحاظ کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ میں حاجی ہوں، روزے دار ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، لیکن جو کلمے کی بنیاد مکے کے پہلے دن سے توحید واجب ہوا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، نمازہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو پہلا جو فریضہ عائد ہوا وہ کون سا؟ عقیدہ، توحید، اسے چھوڑ دیتے، چھوڑ کے بولتے کہ ہم مسلمانہ بولتے. عقل مانتی؟ نہیں مانتی. شیخ اسی لیے نقل کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو بعد میں آئیں. کون سی؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ہجرت کے 9ویں سال میں حج، لیکن پہلے دن سے مکے کی وادیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم. مکے میں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے عقیدہ توحید کوٹ کوٹ کر دلوں میں بھرتے تھے. بلال کے اور دوسرے صحابہ کے، سلمان الفارسی، ابو ذر الغفاری، ابو بکر صدیق. اصل کام جس پر ہوا وہ کیا تھا؟ توحید پر کام ہوا تھا. پوری مکی کی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس میں کام ہوا؟ توحید میں. تو یہ لوگ مشرکہ کیا بولتے ہیں؟ بھائی ہمیں تو نمازہ پڑھتے نا، بھائی اللہ کے رسول کو مانتے نا، بھائی ہمیں کیسا بھی کافر ہوئے؟ ارے بھائی تم لوگ کافر ہوئے اس لیے کہ اصل بنیاد جو ہے اس کا انکار کر دیا تم لوگوں نے. توحید العبادہ تمہارے پاس نہیں. توحید الربوبیہ اگرچہ ہے لیکن توحید الالوہیہ تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے تم بھی کیا ٹھہرے؟ کافر ٹھہرے. سمجھ میں آیا آپ کو جواب؟ اچھا، آپ کی کتاب میں بھی ذرا فالو کیجئے کہاں ہیں. اچھا، ومن اقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالاجماع ان التوحید اعظم فریضة بالاتفاق. توحید سب سے پہلا فریضہ ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد کیا کیا فرض ہوئے؟ نماز کون سے سن میں؟ رسالت کے 10ویں سال. روزہ ہجرت کے دوسرے سال. زکوٰۃ ہجرت کے 8ویں سال. اور حج رسالت کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی کو نہیں کہ حج فرض ہوتے. اللہ کے نبی 9ویں سال حج فرض ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سال حج کرے؟ 10ویں سال. کیوں؟ وہاں کے لوگ ننگے حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے اور بے پردگی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور اعلان کرا دیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور جب ساری صفائی ستھرائی ہوگی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں سال حج کیا. اوکے.
ہجری. تو پھر شیخ کہتے ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 150 151 کہاں ہے آپ کے اس میں دیکھیے 150 151 ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. کہا نؤمن ببعض، ہم بعض آیتوں پر مان لیتے ہیں، بعض آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. آسان آیتہ کیا ہے کہ وہ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ مان لیتے ہیں. ذرا مشکل یہ وہ ہے تو ہمیں نہیں مانتے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا. فَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ صَرَّحَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ آمَنَ بِبَعْضٍ وَكَفَرَ بِبَعْضٍ فَهُوَ الْكَافِرُ حَقًّا وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَا ذُكِرَ. تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ ان لوگوں نے توحید العبادہ کا انکار کیا، اس لیے ان کا وہی حکم ہے جو مشرکوں کا حکم ہے. تو کہتے ہیں آگے چل کر شیخ کہتے ہیں وجحد وجوب الصلاۃ، جس نے نماز کے وجوب ہونے کا انکار کیا وہ کافر ہے. حلال الدم والمال، اسی لیے شیخ لکھتے ہیں کہ اگر کسی سارے بستی والے مل کر، کہیں ایک گاؤں ہے، گاؤں والے مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ہم اذان نہیں دیں گے، ڈسٹرب ہوتا ہے، تو ان کے خلاف جنگ کیا جائے گا. سمجھے آپ کیا؟ اگر کس لیے کہ اذان شاعر ہے، بولا کہ اگر ساری بستی والے اس بات پر متحد ہو جائیں کہ ہم اذان نہیں دیں گے تو ان کے خلاف کیا کیا جائے گا؟ جنگ کیا جائے گا. فمعلوم ان التوحید هو اعظم فریضہ. تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کو تم کیسے کافر بول سکتے ہو؟ بولا کہ جو سب سے بڑا فریضہ ہے کون سا؟ توحید کا، اسے تم نہیں مانتے ہو، اس لیے تم کافر ہو. اور آگے وہ کہتے ہیں وَيُقَالُ أَيْضًا، شیخ نے اور ایک دلیل بھی دی. اس کا جواب شیخ نے 7 طریقے سے دیا، میں آخر میں دکھاؤں گا. یہ جو سوال ہے، سوال کیا ہے؟ کافر اور مشرک بولتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں ابو جہل ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی، جو قرآن کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور اس طرح کرتے تھے. ہم تو ویسے نہیں ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کو تم ابو جہل ابو لہب کے ساتھ کیسے ملا سکتے ہو؟ تو شیخ نے اس کا جواب 7 طریقے سے دیا. پہلے یہ کہا کہ تم لوگ جن فرائض کی بات کرتے ہو یہ تو بات کی بات ہے، پہلا فریضہ تم کیا کرتے ہو؟ چھوڑ دیتے ہو، اس سے منہ موڑ لیتے ہو. وَيُقَالُ أَيْضًا هؤلاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلوا بنی حنیفہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہ جو مسیلمہ الکذاب کا قبیلہ معلوم آپ کو؟ مسیلمہ الکذاب کون ہے؟ مسیلمہ الکذاب قاتلوا بنی حنیفہ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی حنیفہ سے جنگ کیا. کیوں کیا؟ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانا، اس کے بعد بھی ایک نبی ہے بول کے کسے نبی مانے؟ مسیلمہ الکذاب کو، جو اس قبیلے کا بڑا تھا. اسی لیے صحابہ کرام نے ان کے خلاف کیا کیا؟ جنگ کیا. وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، قرآن کو بھی مانتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن صرف ایک اس کی وجہ سے وہ یہ ان کی غلطی کیا تھی بنی حنیفہ کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان پر درجہ دیا ان لوگوں نے کسے؟ مسیلمہ الکذاب. تو اسی لیے صحابہ کرام نے ان کے خلاف جنگ لڑی، ان کے خون کو حلال کیا، ان کے مال کو حلال کیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ہے اس کو انہوں نے ہٹا دیا، یہاں یہ مشرک تو اللہ کے درجے کو ہٹا دیتے ہیں. اللہ کا جو درجہ ہے وہ کسے دیتے ہیں؟
خبر والے کو دیتے ہیں تو یہ مشرک نہیں ہوں گے؟ اگر ایسا کرنے والا یہ مشرک کیوں نہیں ہوگا؟ یہ ان کے دلیل وہ پیش کرتے ہیں. تو کہتے ہیں هؤلاء اصحاب رسول اللہ قاتلوا بنی حنیفہ وقد اسلموا مع النبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مسلمان ہوئے. وهم يشهدون ان لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے تھے. وان محمد رسول اللہ، اور ویؤذنون ویصلون، اور وہ لوگ ویؤذنون ویصلون، اور وہ اذان بھی دیتے تھے. کون؟ ویؤذنون ویصلون، اذان دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے. اس کے باوجود بھی صحابہ نے ان کے خلاف کیا کیا؟ جنگ کیا. کون سے قبیلے کے خلاف؟ بنی حنیفہ یا بنو حنیفہ، ان کے خلاف جنگ کیا. ان کا پیغمبر کون تھا؟ مسیلمہ الکذاب، جھوٹا نبی، اس کے خلاف انہوں نے جنگ کیا. اذا كان من رفع رجلا الى رتبة النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے پر کسی آدمی کو ان لوگوں نے بڑھا دیا تو وہ کافر ہو گئے. اللہ کے رتبے پر تم نے صاحب قبر کو بڑھا دیا تو تم کافر نہیں ہوگے، گرچہ کہ تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، سب کچھ کرتے ہو. سمجھ میں آیا فرق؟ ماشاءاللہ. چلو، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حل مالو، ان کا مال حلال ہو گیا، ان کا خون حلال ہو گیا. ولم تنفعه الشہادتان ولا الصلاۃ، ان کا کلمہ ان کے کام نہیں آیا، ان کی نماز ان کے کام نہیں آئی. فکیف بمن، ان لوگوں کی بات ہم کیا کریں جو معمولی ولیوں کو اللہ کے مرتبے سے آگے بڑھا دیتے ہیں، وہ کیسے کافر نہیں ہوں گے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے یہاں کچھ لوگوں کا ذکر کیا. شمسان اور یوسف، آپ کس میں ہیں؟ کون سے پیج میں ہیں؟ پیج نمبر 12. تو وہ کہتے ہیں کہ شمسان اینڈ یوسف اور ایک کیمپینین اور پروفٹ. تو کسی صحابی کو آپ بڑھا دیں، وہ اولیاء کے نام ہیں، جو اس زمانے میں وہ اولیاء جن کو پوجا کرتے، عبادت کرتے تھے. تو مسیلمہ الکذاب کی قدر و منزلت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا دیا تو صحابہ کرام نے جنگ کیا. یہ جو اولیاء ہیں، شمسان ہیں، یوسف ہیں، آج کل کے زمانے میں آج کے اولیاء جن کو تم نے اللہ کے اوپر بڑھا دیا تو تم بھی کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. العیاذ باللہ. دیکھیں شیخ کیا کہتے ہیں، شیخ محمد عبد الوہاب اللہ کی رحمتیں ہوں، کیا کہتے ہیں؟ فکیف بمن، کیسے ہو سکتا ہے، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فکیف بمن، اس آدمی کا کیا حال ہے جو کیا کرتا ہے؟ بمن رفع شمسان او یوسف او صحابیا او نبیا فی مرتبت جبار السماوات والارض. اللہ اکبر. کسی ولی کو، کسی صاحب چبوترا کو، کسی درخت کو تم جبار السماوات والارض، آسمان اور زمین کے جبار سے آگے بڑھا دیتے ہو مرتبہ، تو تم کافر کیوں نہیں ٹھہرتے؟ سبحانہ ما اعظم شأنہ، اللہ تعالی جو بڑی منزہ ہے، پاک ہے، اس کی شان کتنی بڑی ہے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اللہ تعالیٰ اسی طرح دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کی جو جانتے نہیں. یہ جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں، جانتے نہیں، ان کی دلوں پر کیا ہے؟ مہر لگ گئی ہے. اتنا بڑا گناہ اللہ کی زمین پر کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ارے وہاں بھی ہو، تم سے زیادہ ہم مسلمان ہیں. بولتے ہم کو تو مسلمان ہی نہیں مانتے وہ لوگ، لیکن اپنے آپ کو پکا مسلمان مانتے ہیں. تو شیخ نے وہی آیت پیش کی، سورۃ الروم آیت نمبر 59، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. اللہ تعالیٰ اسی طرح دلوں پر کیا کرتا ہے؟ اسٹامپ لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے، لاک لگا دیتا ہے. لا یعلمون، جانتے نہیں. ویقال ایضا، اب دیکھیے ایک مثال دے دیا شیخ نے، میرے خیال سے 2 مثالیں دے دی، 2 طرح کی جواب دیا. ایک بعض آیتوں کو چھٹلانا، پورے آیتوں کو چھٹلانا ہے، ایک جواب دیا.
دوسرا جواب بنی حنیفہ کا دیا. یہ تینواں دے رہے ہیں, ابھی نہیں, تیسرا جواب دے رہے ہیں شیخ. تیسرا جواب کیا دے رہے ہیں؟ وَيُقَالُ أَيْضًا الَّذِينَ حَرَّقَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. علی بن ابی طالب کون ہے بھائی؟ کون ہے علی بن ابی طالب؟ جلدی بھی پڑھنا ہے ہم کو. ہاں, علی بن ابی طالب امیر المؤمنین, احد المبشرین بالجنہ, جنت کی خوشخبری ان کو سنائی گئی. خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا علی بن ابی طالب کے ہاتھوں میں دیا اور کہا یحب اللہ و رسولہ, یہ وہ آدمی ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس نے قتل کیا؟ عبد الرحمن ابن ملجم نے. تو کہتے ہیں اللہ اکبر, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کے پاس لوگ آتے تھے, آ کر کہتے تھے کہ علی آپ اللہ ہیں. کیا بولتے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام بڑھاتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, اور وہ لوگ جو حضرت علی کے پاس آ کر اس طرح کی باتیں کرتے تھے, حضرت علی کا درجہ اللہ سے بڑھا دیتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو حضرت علی کے پاس سیکھے ہیں. ان کے شیخ کون تھے؟ حضرت علی تھے. حضرت علی تھے اور صحابہ سے انہوں نے علم سیکھا تھا. لیکن وهم ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ان کی عقیدت مندی ایسے تھی جیسے تمہاری عقیدت مندی آج اولیاء سے ہے. آج خبروں سے جس عقیدت مندی, جس اٹیچمنٹ, جس تعلق کا تم اظہار کرتے ہو, ویسے ہی اٹیچمنٹ ان کو کس سے تھا؟ حضرت علی سے تھا, اللہ سے اتنا نہیں تھا. تو حضرت علی رضی اللہ داماد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا حد سے زیادہ, یعنی اللہ سے جو ہونا چاہیے تھا. تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, ان کے ایک نوکر تھے قنبر, کیا نام ان کا؟ ہاں, قنبر. ان کو بلاتے تھے, بلا کو جی قنبر بڑے بڑے گڑے کھودو جی. بڑے بڑے گڑے کھودتے, اس میں آگ جلاتے, بولتے کیا جی توبہ کرتے کی؟ نہیں, سوال ہی نہیں. اچھا ڈال ڈالو ان کو. اعتقاد ورڈ یاد رکھیں, شیخ نے اسی لیے وہ ورڈ لکھا, کیا اعتقاد. بولے تو آج کے زمانے میں کیا بولیں گے؟ عقیدت مندی. میں ان کا بڑا مرید, میں وہ خبر کا دیوانہ. کون سا خبر ہے؟ میں وہ خبر کا دیوانہ بولتے نہیں, خواجہ کا دیوانہ بولتے. یہ عقیدت مندی, اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ عقیدت مندی کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. الہ, جس سے آدمی کا دل جڑ جائے. ہاں, مألوہ اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ تعالی سے جڑنا چاہیے. یہ عقیدت مندی, اسی لیے شیخ نے وہاں وہ لفظ لکھا ہے. تو وہ لوگ اسی کا انکار کرتے تھے. وہ کہتے ہیں فَكَيْفَ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ قَتْلِهِمْ. صحابہ نے اجماع کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے, ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے. اور وَكُفْرِهِمْ, اور ان کے کفر پر اجماع تھا کہ سارے لوگ کافر ہو گئے. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ ارے کیا جی صحابہ ایسے لوگ ہیں, حضرت علی کے پاس پڑھے لوگ, حضرت علی کے شاگرداں, ان لوگوں کو کافر بول ڈالتے نا, کیسا؟ اس لیے کہ جو عقیدت اللہ سے ہونی چاہیے تھی وہ عقیدت کس سے ہو گئی؟ حضرت علی سے ہو گئی. آج ان مسلمانوں کی عقیدت جو روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, جو عقیدت اللہ سے ہونی چاہیے وہ عقیدت میں کس سے ہو گئی؟ خبر سے ہو گئی. یہ فرق. اچھا, ام تظنون ان الاعتقاد فی تاج وامثالہ لا یضر. یہ بھی ایک شاید یہ خبر ہے, کیا ہے نہیں معلوم. تاج, شیخ محمد عبد الوہاب کے زمانے میں کوئی خاص جگہ تھی یا یہ تھی جس کے تعلق سے کہا کہ اس کے بارے میں بھی ان کا اعتقاد, جیسے آج ہمارا کولم درگاہ ہے یا کوئی درگاہ ہے, وہاں کی عقیدت مندی, اٹیچمنٹ, وہ بھی نقصان دہ ہوگی. والاعتقاد فی علی بن ابی طالب کفر ویقال ایضا. اور ایک مثال دے رہے ہیں شیخ,
بنی حنیفہ کی مثال دی, حضرت علی کی مثال دی. حضرت علی کے نوکر کون تھے؟ خنبر, کیا نام تھا ان کا؟ کلما, ایک بڑا شاعر بولتا ہے کہ جب کبھی وہ لوگ آتے تھے بولتے تھے کہ مانتے نہیں تھے. یہاں تک کہ بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی, انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کسی کو جلا کر مارا جائے. وہ حدیث ان کو سنائی, لا تعذبوا بعذاب اللہ. ہاں, تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیوں جلاتے تھے؟ عقیدت مندی کی وجہ سے, جو عقیدت اللہ سے ہونی چاہیے تھی. اور ایک بات شیخ آگے چل کر کہتے ہیں, اور ایک مثال شیخ نے دیا کہ وَيُقَالُ أَيْضًا بنو عبید القداح الذین ملکوا. بنو عبید یہ ایک سلطنت تھی, یہ تھا بنو عبید القداح الذین ملکوا المغرب و مصر. ان کی سلطنت کہاں تھی؟ بنو عبید. ان کا نام کیا تھا؟ بنو عبید. ایکچولی یہ فاطمیین تھے. یہ کون تھے؟ یہ فاطمیین اپنے آپ کو اس نسل سے وہ یہ کرتے تھے, ان کا نام فاطمیین بن. تو یہ تھے موراکو, ایجپٹ. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کلہم یشہدون اللہ الہ الا اللہ, سارے کے سارے کیا گواہی دیتے تھے؟ لا الہ الا اللہ. ایک سنی عالم کو بلاتے, کیا جی ہمارا عقیدہ مانتے نہیں مانتے؟ وہ صاحب کیا بولتے؟ نہیں صاحب میں مانتا نہیں. بکرے کا چمڑا نکالتے نہیں, گائے کا, ویسا وہ شیخ کا چمڑا کیا کر ڈالتے ہیں؟ نکال ڈالتے. یہ کون تھے؟ یہ باطنیہ بنو عبید. ان کا کہا کہ وہ سارے کے سارے وَيُصَلُّونَ ان کے بارے میں لکھا کہ سارے کے سارے بنو عبید جو تھے وہ کلمہ پڑھتے تھے اور اسلام کا دعویٰ کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے تھے, جمعے کی نماز پڑھتے تھے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. فَلَمَّا أَظْهَرُوا مُخَالَفَةَ الشَّرِيعَةِ, لیکن بعض چیزوں میں جب شریعت کی مخالفت ان کے سامنے آئی, أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كُفْرِهِمْ, علماء نے کہا کہ وہ سارے کے سارے کافر ہو گئے. کون؟ فاطمیین بنو عبید القداح. وَأَنَّ بِلَادَهُمْ بِلَادُ حَرْبٍ, علماء نے فتویٰ لگا دیا کہ ان کی جتنے شہر ہیں سب بلاد حرب ہیں. بلاد حرب کے معنی ہم ان سے جنگ کریں گے. دو قسم کے کنٹریز ہوتے ہیں, ایک بلاد حرب, بلاد اسلام. اگر بلاد اسلام ہے تو ان سے ہماری جنگ نہیں ہوگی, بلاد حرب ہے تو ان سے ہمارا وار چلے گا. وَغَزَاهُمُ الْمُسْلِمُونَ, مسلمانوں نے ان کے خلاف جنگ کیا. حَتَّى اسْتَنْقَذُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ مُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ, اور مسلمانوں کے ممالک کو ان کے ہاتھوں سے چھڑایا. تو وہ لوگ کون تھے؟ بنو عبید القداح, فاطمیین. وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے. تو شیخ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا, ہر کلمہ گو مسلمان نہیں ہو سکتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, جب تک دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سمجھ میں آیا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. تو کہا, پھر وہ آگے چل کر کہتے ہیں کلہم یشہدون, یہ سارے کے سارے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے تھے. وَيَدَّعُونَ الْإِسْلَامَ, اور اسلام کا دعویٰ کرتے تھے. وَيُقَالُ أَيْضًا, اور اسی طرح کہا جاتا ہے, اور ایک بات وہ آخر میں نقل کرتے ہیں, اِذَا كَانَ الْأَوَّلُونَ لَمْ, جو پہلے لوگ تھے, یعنی کون؟ جو پہلے لوگ تھے. اِذَا كَانَ الْأَوَّلُونَ, ان کو کافر اس لیے کہا گیا, جمعوا بین الشرک وتکذیب الرسول والقرآن, فما معنى الباب الذي ذكروه العلماء في كل مذهب باب حکم المرتد وهو المسلم الذي. علماء نے ایک باب لکھا فقہ میں, ایک باب آتا ہے باب حکم المرتد. فقہ میں, فقہ مطلب کیا ہے؟ اسلام, یعنی وضو کیسا بنانا, نماز کیسا پڑھنا, اسے بولتے ہیں فقہ. پانی کیسا نہانا,
فقہ ایک سبجیکٹ ہے، تو اس میں علماء ایک باب لکھتے ہیں باب قتل المرتد، اسلام سے پھر جانے والے کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا. کیا بولتے ہیں؟ اسلام سے پھر جانے والے کو قتل کر دیا جائے گا. باب قتل المرتد. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں آدمی آتا ہے لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد وہ پورا مسلمان، کوئی ایسا کام اس سے ہو جاتا ہے تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. تو کہتے ہیں ثم ذکروا انواعا کثیرہ کل نوع منہا، یعنی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں آدمی سے کفر ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مطلب مسلمان ہے لیکن اس سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. اور جیسے انہوں نے بہت ساری مثالیں یہاں دی. مثل کلمۃ یذکرها بلسانہ، کفر آدمی جو ہوتا ہے کتنے ٹائپ سے ہوتا ہے پتہ ہے؟ بولو. ایک آدمی جو کو کافر ہو جاتا ہے کب کب ہوتا ہے؟ میں بولتا ہوں، دیکھیں پہلے تو بنی حنیفہ سے جنگ کیوں کی آپ کی سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ میں کیوں ڈالا وہ بھی سمجھ میں آ گیا. اچھا، اور اس کے بعد ایک انہوں نے دیا مصر اور موراکو پر بنو عبید کا جو تسلط تھا، غلبہ تھا، اور وہ جب راستے سے ہٹے تو ان کو بھی کافر مانا گیا، ان کے خلاف بھی جنگ کی گئی. تو اس کے بعد جو بات بتاتے ہیں کہ مرتد کا حکم، مرتد کسے بولتے ہیں؟ ابھی لیٹسٹ ہمارے اس میں مرتد کون ہے؟ نہیں اب وہ رائٹر ہے بنگلہ دیش کی، کیا نام اس کا؟ تسلیمہ نسرین. مرتد پہلے ایک تھا سلمان رشدی. یہ سارے کون ہیں؟ یہ تو پرانے ہیں، ابھی تو لیٹسٹ بہت آ گئے ہیں. بہت لوگ آ گئے ہیں جو اسلام کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو مذاہب اربعہ کے علماء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں مرتد شخص وہ ہوتا ہے جو اسلام لا کر کفر کی راہ اختیار کر لے. اسلام لایا لیکن کفر کی راہ پر چلا. اور پھر ارتداد کی کئی قسمیں ہیں. کبھی زبان سے کوئی لفظ بول دیا قولی، یا کوئی کام کر لیا عملی، عمل سے کوئی کام کر لیا، یا دل. کہا کہ ایسی ساری چیزیں ہیں جس سے آدمی اسلام لانے کے بعد پھر باہر ہو جاتا ہے. جیسے ہنسی مذاق میں کلمہ کفر زبان سے نکال لیا، چاہے دل میں اس پر ایمان ہو نہ ہو لیکن وہ کیا ہو جاتا؟ مرتد ہو جاتا. زبان سے نکالا، دل سے نہیں، بھائی میں دل سے بولا نہیں بولے تو بھی کافر ہو جاتا. تو قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد اسلام ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 74. وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا اور اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہو گئے. تو ہنسی مذاق میں بھی کوئی لفظ آدمی زبان سے بول دیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. ہاں، مرتد وہ ایک عمل، اس کے بعد جو حکم اس پر لاگو ہوتا وہ کیا؟ وہ کافر. اچھا، وہ اللہ تعالیٰ کی دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ہی کلمہ کفر کی بنا پر کافر کہہ دیا. کچھ نہیں کرے، ہو صرف زبان سے ایک کلمہ نکلا، اللہ نے کافر کہہ دیا. وہ کون سے دور میں جیتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس دور میں جیتے تھے. بہت سارے لوگ ہیں کیا جی اللہ کو معیش میں لیا گیا. کب دیکھو گھر میں بیماریاں، فقر، غربت، قرضے، معیش اللہ کو ملتا کیا بولتے ہیں؟ استغفر اللہ. ایسی باتیں آدمی زبان سے ہرگز نہ نکالے. اچھا، اور وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج کرتے تھے اور توحید کو مانتے تھے. لیکن زبان سے ایک غلط لفظ نکلنے کی وجہ سے وہ کیا ٹھہرے؟ کافر ٹھہرے. کافر ٹھہرے. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا
قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 65-66، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوچھئے کیا تم اللہ کی آیتوں اور رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے؟ معذرتیں مت پیش کرو، تم ایمان کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے. یہ لوگ کیا کرے، جاتے جاتے جنگ میں کیا کی دین کا مذاق کی باتیں کرتے گئے. صحابہ کے تعلق سے، ارے صحابہ کیا کھاتے با لوگ، بڑے بڑے پیٹا ان لوگوں کے کیا بولتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، نہیں اللہ کے رسول، وہ ٹائم پاس کے واسطے ہمیں بول لے کو گئے سو. کیا بولے؟ چپ کے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، لا تعتذروا، لا تعتذروا، اب عذر اور ہیرا بہانہ مت بولو، قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تم ایمان کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے صراحت فرما دی کہ وہ ایمان کے بعد کافر ہو گئے تھے. معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی کسی سے عقیدت مندی جوڑ لیتا ہے اللہ سے توڑ کر، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. گرچہ کہ وہ نماز پڑھتا ہو، جہاد کرتا ہو، اللہ کے نبی کے ساتھ رہتا ہو، تو کافر ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، جنگ سے واپس آ رہے تھے یا جا رہے تھے، غزوہ تبوک کا موقع تھا. بولتے نہیں اللہ کے رسول ہمیں ٹائم پاس کے واسطے بول لیتے. تو کبھی بھی العیاذ باللہ زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں جو آدمی کو کفر تک پہنچا دے. وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے، صحابہ تھے. صحابہ کسے بولیں گے آپ؟ بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ان میں سے کچھ جن کے دلوں میں نفاق تھا اور کچھ اس سے پاک تھے، اور جو منافق تھے تو تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے. اچھا، پھر وہ لکھتے ہیں اب ان کی شبہ پر غور فرمائیں کہ تم ان لوگوں کو کافر کہتے ہو جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے. یہ تو اللہ، تم تو آج کے مسلمانوں کی بات کرتے ہو، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ جہاد کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. اس کے بعد ایک اور واقعہ انہوں نے پیش کیا. دیکھیے یہ واقعہ ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس گزر چکا ہے. یہ کس کا واقعہ ہے؟ وَقَذَا بنی اسرائیل کا واقعہ نا، بنی اسرائیل کے لوگوں کا واقعہ ہے. فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ صَرَّحَ اللَّهُ أَنَّهُمْ ثُمَّ تَأَمَّلْ جَوَابَهَا فَإِنَّهُ مِنْ أَنْفَعِ مَا فِي هَذِهِ الْأَوْرَاقِ وَمِنَ الدَّلِيلِ أَيْضًا. ان کو جواب دیتے ہوئے یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، مَا حَكَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا. مع اسلامہم، بنی اسرائیل بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے بہت علم دیا. قرآن میں بڑی تعریف کی کس کی؟ بنی اسرائیل کی. تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. کیا کہا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے؟ ارے ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان کا معبود ہے. کہا سورۃ الاعراف آیت نمبر 138. وقول اناس من الصحابہ، اور بالکل یہی بات کہا بعض صحابہ نے. جسے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بھی دلیل ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ افراد نے ان کی اسلام، یعنی بہت ایمان والے تھے اور نیک تھے، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایسا ایک معبود بنا کر دے دے جیسے ان کا معبود ہے. ان کے پاس کیا تھا؟ کوئی بھی معبود تھا، ہم کو بھی دے دیجیے. تو بالکل ویسے ہی کس نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، کون سی جنگ کا واقعہ تھا؟ حنین کا جنگ کا واقعہ تھا. تو انہوں نے مطالبہ کیا، کیا کہا کہ ذات انواط،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ایسا جھاڑ بنا دیجئے جس پر ہم اپنے ہتھیار لٹکا سکیں، وہاں بیٹھ کر اعتکاف کر سکیں اور اس جھاڑ سے ہم تبرک حاصل کر سکیں۔ تو صحابہ کرام نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ تو سوال یہ کہ بنی اسرائیل نے کسی غیر اللہ کو الہ نہیں بنایا، انہوں نے صرف کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے بولے کہ ہم کو ایک ایسے ہی ایک آئیڈل بنا کے دے دیجئے جیسے ان کا بت ہے، لیکن بنائے کیا؟ نہیں بنائے۔ صحابہ کرام نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ ہم کو ایک درخت بنا کے دے دیجئے جیسے کہا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ بنی اسرائیل کسی غیر اللہ کو الہ بنا لیتے تو یقیناً وہ کافر ہو جاتے، اگر بنا لیتے تو کافر ہو جاتے۔ اور اسی طرح صحابہ رضوان اللہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع فرمانے کے باوجود کوئی درخت ذات و انوات کے نام سے بنا لیتے تو وہ بھی کیا ہو جاتے؟ کافر ہو جاتے۔ صرف انہوں نے منع کرنے پر کیا ہو گئے؟ رک گئے۔ بولے تو تھے لیکن منع کرنے پر کیا ہو گئے؟ رک گئے۔ ان دونوں واقعات سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ذرا نوٹ کیجئے۔ معلوم یہ ہوتا ہے، پہلی بات معلوم یہ ہوتا ہے، دو واقعات ہم نے آپ کے سامنے بولے، نہیں کون سے دو واقعات؟ بنی اسرائیل کا اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک مسلمان بلکہ عالم بھی شرک کی کسی قسم میں غیر شعوری طور پر مبتلا ہو سکتا ہے، اسے اویئرنس رہتا نہیں، یعنی نہیں معلوم سو جا کو کیا ہو سکتا ہے؟ جا کو وہ شرک میں مبتلا ہو سکتا، عام مسلمان بھی عالم بھی، یعنی انجانے طور سے کیا ہو جا سکتا؟ شرک کا ارتکاب اس سے ہو جا سکتا ہے۔ اچھا، نمبر دو، علم کی اور غلط عقائد و اعمال سے بچاؤ کی فکر اور جستجو ہمیشہ آدمی کو کرنا چاہیے۔ بولا کہ مجھے جانکاری صحابہ کیا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا صحابہ رک گئے نہیں، تو کبھی بھی ہمیشہ الرٹ رہنا، کوئی چیز ہماری زبان سے نہیں نکلنا، اور علم حاصل کرنے کی جستجو میں رہنا، اور اپنے اعمال کو بچانے کی فکر کرنا۔ عمل کرنا الگ، عمل بچانا الگ۔ تمہیں عمل کر کو بھلا کے عمل جمع کر لیے، لیکن وہ عمل بچانے کی فکر نہیں کرے تو وہ عمل کیا ہو جائیں گے؟ پورے ضائع ہو جائیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ عمل کرنا آسان ہے لیکن بچانا مشکل ہے۔ اسی طرح نمبر 3، توحید اور شرک کا جس کو علم نہ ہو وہ کہے کہ میں نے مسئلہ توحید سمجھ لیا ہے۔ کل بولا نہیں کبھی بھی ہم ہرگز زندگی میں نہیں بولو قد فہمنا التوحید، ہم نا توحید سب معلوم ہو گئے بھائی، بہت بلّہ کی کتابیں پڑھ ڈالے، شیخ عبدالواحد بہت کتابیں پڑھا ڈالے، 3 کتابیں سیریل، کیا پڑھا معلوم نہیں لیکن پڑھا ڈالے۔ بولا تو اسی لیے شیخ بولتے ہیں قد فہمنا التوحید، یہ لفظ کبھی بھی نہیں بولو کہ ہم نے توحید کو سمجھ لیا۔ بہت سارے شیخ فوزان، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوئے، بولے کیا جی ہمارے سلیبس میں اتنے توحید کی کتابیں کئی گزری، ہمیں پیدا ہوئے سوچ ہمیں اہل حدیث خاندان میں، ہم نہ کیا جی توحید پڑھاتے سے، ہاں ہمارا خاندانی اہل حدیث، ہمیں توحید پڑھنے مچھی کو تیر نہ سکھانا نہیں ضرورت۔ حالانکہ ایسا بولنے والے کو تمہیں ایک پوچھو ارادہ کونیہ کیا ہے، ارادہ شرعیہ کیا ہے، قدریہ ہے کیا، نہیں معلوم ہوتا اس، لیکن ہمارے باوا پکے میں ایک پکا بولا نہیں۔ شیخ اسی لیے بولتے ہیں توحید اور شرک کا جس کو علم نہ ہو وہ کہے کہ میں نے مسئلہ توحید سمجھ لیا ہے تو یہ اس کے پہلے درجے کی جہالت ہے۔ جس دن آپ اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے توحید کو سمجھ لیا ہے تو یہ ہمارے
پہلے درجے کی جہالت ہے اور شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. ارے کیا پڑھتا با تو توحید تو چھوڑنا با دوسرا پڑھنا با بولتا نہیں. بولا یہ شیطان کا وسوسہ ہے. توحید اللہ کی ذات کی پہچان کا علم ہے. توحید کو آدمی جتنا پڑھے گا وہ اللہ کی معرفت اسے اتنی حاصل ہوگی. اللہ کو جتنا پہچانے گا اس کا علم دین اتنا راسخ ہو جائے گا. نمبر 4، اگر مسلمان مجتہد لا علمی میں انجانے میں کلمے کا کوئی کفر کا کوئی کلمہ بول لیا، ایسی بات بولا جس سے آدمی کفر ہو جاتا ہے، اور فوراً توبہ کر لیا، اللہ مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، توبہ کر لے، تو اس سے وہ کافر نہیں ہو جاتا جس طرح کہ بنی اسرائیل اور صحابہ کافر نہیں ٹھہرے. انہوں نے توبہ کر لیا. بولا جیسے وہاں موسیٰ علیہ السلام نے متنبہ کیا، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا، تو فوراً انہوں نے توبہ کر دیا. اگرچہ ایسا شخص کافر نہیں ہو جاتا مگر اس کو سخت الفاظ میں تنبیہ کرنی چاہیے. سمجھ میں آیا؟ کیسا معلوم ہوا؟ یہ بات کہاں سے معلوم ہے؟ ایک آدمی ایسا بولے تو اس کو آپ الرٹ کریں، نہیں ایسا نہیں بولنا، لیکن سخت الفاظ میں بولنا. یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کیا کہا؟ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیسی بات تم کرتے ہو؟ تو کفر کے معاملے میں ایسی بات کسی کی زبان سے نکلی تو فوراً سختی کے ساتھ، بچوں کو کسی کی زبان سے نہیں، جہاں بچہ ہے نہیں چھوڑو، نہیں یہ معاملے میں بچہ ہے نہیں. اسی لیے شیخ بولتے ہیں هذه الشبهة ان هذا، شیخ کیا بولتے ہیں دیکھیے، ومعرفة ان قول الجاہل، جاہل اگر یہ کہتا ہے التوحید فہمنا، توحید کو ہمیں سمجھ گئے، ان هذا من اکبر الجہل، یہ کیا ہے؟ اکبر الجہل، سب سے بڑی جہالت ہے. ومکائد الشیطان، شیطان کا سب سے بڑا مکر ہے کہ وہ آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ توحید ہماری سمجھ میں آ گئی. ابھی ہم کو کتاب التوحید پڑھنا ہے نہیں، انشاءاللہ عمرے سے واپس آنے کے بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو شیخ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا مکر ہے، جو شیطان انسان کو اس میں بہکا کر رکھتا ہے. تو اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایک اور دلیل انہوں نے پیش کی. دیکھیے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلمہ گو کو قتل کرنا، تو کہا کہ ایک شبہ آتا ہے، ایک ڈاؤٹ ہے، 5 منٹ اور ہے ہمارے پاس، پڑھ لیتے ہیں. تو کہا مشرکین کی طرف سے ایک شبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ان کے ابا کا نام کیا تھا؟ اسامہ بن زید. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے اور نوکر تھے، غلام تھے. تو ان کی یہ بیٹا تھے کون؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جنگ میں ایسا ہوا کہ ایک آدمی تھا، اس نے کئی مسلمانوں کو قتل کر دیا. تو اس کے پیچھے یہ لگے اسامہ، یہ اور ایک انصاری صحابی، دونوں اسے بھگائے. بھاگتے بھاگتے وہ کیا بولا، ایک کس کے پیچھے چھپ کے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. تو انصاری صحابی جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، نہیں وہ کلمہ پڑھ لیا انہیں. لیکن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرے، قتل کر دے. قتل کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بولا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچنے کے واسطے بولا، سنے کئی مسلمانوں کو قتل کر ڈالا، انہیں بچنے کے واسطے کلمہ پڑھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد تمہیں اسے قتل کر ڈالے. کیا
آج کے مشرکہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے کے مشرکہ کیا بولتے ہیں؟ ہمیں سب بھی لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، یہ محمد بن عبد الوہاب ہم نہ مشرکہ بولتے نہ بولتے تھے. آج بھی مشرکہ کیا بولتے ہیں؟ ہمیں سب بھی لا الہ الا اللہ بولتے ہیں. اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹے، کیسا جی تمہیں قتل کرتے ملک کو؟ یہ لوگ ہم نہ مشرکہ بولتے نا. شبہ سمجھ میں آیا؟ لوگوں کا ڈاؤٹ سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، کیا تو نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کر دیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لے. لا الہ الا اللہ کہہ لے تو میں ان سے نہیں لڑوں گا. معلوم کیا ہوتا ہے؟ آج کا اگر کوئی مشرک کہتا ہے جیسے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں کہتے تھے، ارے ہمیں تو لا الہ الا اللہ پڑھتے نا جی، ہمارے خلاف کیسا جی تمہیں جنگ کرتے ہیں، ہم نہ مشرک کیسا جی تمہیں بولتے ہیں. تو معلوم ہے اس کا جواب انہوں نے یہ دیا، جاہل لوگ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے وہ جو چاہے کرتا پھرے، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا نہ قتل کیا جائے گا. لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کچھ بھی کر لو آپ کہا. حالانکہ علم والے لوگ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے جنگ کی. یہودی کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. رسالت میں اختلاف تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حنیفہ سے جنگ کی، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. نہیں، رسالت میں اختلاف تھا. وہ مسلمہ بن کذاب کو مانتے تھے، اسے رسول مانتے تھے. مدینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تھے. نمازیں پڑھتے تھے، اسلام کے دعوے دار تھے. وہ لوگ بھی اپنے زعم میں مسلمان تھے. جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ میں جلایا وہ بھی کیا تھے؟ مسلمان تھے. لطف کی بات یہ ہے کہ یہ جاہل اس بات کو مانتے ہیں جو کوئی قیامت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اس کو قتل کیا جائے، ہاں گرچہ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو. اب اس سے پوچھے ہمیں کیا بھئی ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا قیامت کو مانتا نہیں، انہیں کافر کی مسلمان کی؟ ہاں ہمیں کافر بولتے ہیں، مشرکہ بھی کیا بولتے ہیں؟ کسی مشرک کو پوچھو بھئی ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا، اسے قتل کرنا نہیں کرنا؟ نہیں بھئی انہیں مسلمان بھی کیسا بھئی قتل کریں گے تمہیں؟ اچھا بھئی انہیں قیامت کو نہیں مانتا، انہیں مسلمان کی ارے انہیں پھر کافر، انہیں وہ قیامت کو نہیں مانا تو کافر. اچھا اس لیے کہ وہ ایمان کے ایک رکن کا انکار کرتا ہے. نہیں، الایمان بالبعث، ایمان کے ایک رکن کا انکار کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایمان کے ایک رکن کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے، مگر توحید کا انکار کر دے جس کو سارے انبیاء اکرام نے لایا ہے اس کو نہیں مانتا تو کافر کیسے نہیں ہو سکتا؟ ایک بات اچھا یاد رکھ، انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں نمازیں پڑھی جاتی تھی، ہر نبی کے زمانے میں نمازیں پڑھی جاتی تھی. نمازیں الگ الگ تھے، روزے رکھے جاتے تھے. یعقوب علیہ السلام کے زمانے کا روزہ الگ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا روزہ الگ تھا. لیکن سارے انبیاء کی توحید ایک تھی. اس توحید کا اگر آپ انکار کرتا ہے کوئی تو وہ مسلمان کیسے رہتا؟ وہ شیخ بتانا چاہتے ہیں. تو شیخ کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں نے ان احادیث کا معنی اور مفہوم سمجھا ہی نہیں. اب یہ مشرکہ اپنے دلیل کے واسطے کون سی حدیث لائے سو؟ بولو، اسامہ بن زید کی حدیث کو لائے سو. اس کا مطلب وہ لوگ سمجھے ہی نہیں. اچھا وہ مطلب ہم کیسا سمجھانا؟ تو کہتے ہیں اس کی قتل کی وجہ یہی تھی کہ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ کلمہ پڑھنے والا مال و جان کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ سمجھ کے حضرت اسامہ قتل کیے. مسئلہ یہ ہے
کہ جب کوئی اسلام کا اظہار کرے تو اس سے ہاتھ روک لینا واجب ہے. کوئی بھی اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس سے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ روک لینا واجب ہے. مگر یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اس سے خلاف اسلام کوئی کام سرزد نہ ہو. اب ایک آدمی لا الہ الا اللہ بول کے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھتے ہی تمہارا ہاتھ کیا ہو جانا؟ رک جانا. اب وہ کلمہ پڑھا، ادھر جا کو ایسا جھک گیا، تب کیا کرنا؟ انہیں کلمہ پڑھے تک ہمارا ہاتھ کیا ہوا؟ رک گیا. پھر ادھر جا کے اس نے جو کام کیا اس کلمے کو یا بنایا، وجہ کو توڑا، یا کلمہ پڑھتے ہی اس کی عزت جان مال سب بھی کیا ہو گئی؟ محفوظ ہو گئی. جب اس نے غیر اللہ کو سجدہ کیا اور غیر اللہ سے مانگا اور کسی بت کے سامنے سجدہ کیا تو وہ جو ہاتھ رک گیا تھا وہ ہاتھ کیا ہو جاتا؟ بر حرکت میں آ جاتا. اس حدیث کا وہی مطلب ہے. اسامہ بن زید کے سامنے اس نے کلمہ پڑھا تو اسامہ بن زید کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ روک لینا چاہیے تھا، جب تک کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اس کے کلمے کا یہ ویلیڈیٹی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. سمجھ میں آئے آپ کو؟ اچھا. یا ایھا الذین آمنوا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا، سورۃ النساء آیت نمبر 94، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم راہ الہی میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو. اس آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب کوئی شخص کلمہ طیبہ پڑھ لے تو اس سے ہاتھ روک لینا اور تحقیق کرنا واجب ہے، اور جب تک اس سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو اسلام کی منافی ہے تو اس سے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ روک لینا چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ تحقیق کر لیا کرو. اسی طرح دوسری حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے جو ہم نے جو شخص اسلام اور توحید کا اعلان کرے اس سے ہاتھ روک لینا واجب ہے جب تک کہ اسلام کے خلاف اس سے کوئی کام نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، کیا تو نے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا؟ ایک دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد انشاءاللہ خوارج کے بارے میں ہے، خوارج کے بارے میں کچھ باتیں ہیں. کل ہمارا آخری درس ہے.